دوسرے امپروورس ہیں جو امپروو کرتے ہیں انٹر کو اور میٹرک کو، وہ جو ہے وہ اپنا شیڈول جو جیسے انہوں نے بنایا ہے، یہ پورا پروسیس جو ہے وہ 2 سپٹمبر تک یہ کوشش کر کے کمپلیٹ کریں گے. تو فردر ایگزامینیشن کے حوالے سے راؤ صاحب خود تاریخ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ تمام بورڈز کے جو بھی پیپرز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. اس میں یہ ہم نے کیا ہے کہ جو پیر سے یعنی پیر کے روز سے 9 اگست کو جو کوئی بھی کسی بھی بورڈ کا اگر کوئی پیپر شیڈول تھا تو اس کا نیا ڈیٹ ہے وہ آگے جا کے وہ اپنے بورڈ والے دے دیں گے. اور اس میں ہم نے جو کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے ایس او پیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو 2 ایشوز جو ہمیں سامنے آتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کاپی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا جو اگر پیپر آؤٹس ہونے کی بعد اوقات ہمیں شکایات ملتی ہیں اس پہ بھی ہم نے کافی بات چیت کی ہے کہ اس کو بھی کسی صورت ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. تمام امتحان دینے والے بچوں کو ہم نے گزارش کی ہے، تمام بورڈز کو بھی کی ہے کہ وہ بھی سرکولر اپنا جاری کریں گے کہ کوئی بھی ایگزام دینے والا شاگرد اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ساتھ کوئی موبائل فون وغیرہ نہ لے آئے. اس کے ساتھ ہم نے جو ایگزامنر ہوں گے، لینے والے ہوں گے، انویجیلیٹر یا ایکسٹرنل ہوں گے، ان کو بھی ہدایات جاری کیے ہیں کہ امتحانی سینٹر میں کمرے میں ان کو بھی الو نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بھی کوئی موبائل اپنے ساتھ رکھیں یا لائیں، تاکہ ہم یہ ایشور کر سکیں کہ کسی بھی صورت میں کوئی کاپی کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں اور نہ ہونے دیں. باقی کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں. جی ہاں اسکولس کے حوالے سے فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے. جی ہاں اسکول کالجز اور راؤ صاحب اس پہ شامل تھے، میٹنگ میں جوائن کیے تھا کہ آئندہ جو بھی ہمارا اکیڈمک کیلنڈر ہوگا یونیورسٹیز کا اور اسکولس کا اور کالجز کا، وہ ہم بیٹھ کے بنائیں گے کیونکہ اس پہ یونیفارمٹی ہو، اس میں جو ہے وہ ایک جیسی ہی پالیسی. 19 اگست تک اسکول ہم بند رکھیں گے. کالج یونیورسٹیز کیونکہ بیچ میں محرم ہے، 14 اگست کی چھٹی ہے، 7 اگست سے 7 محرم سے جو ہے وہ جلوس شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو تکلیف ہوگی. اور کووڈ کی سچویشن کو بھی اس دوران ہم مانیٹر کریں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اور یہ ہم لازم کریں گے ویکسینیشن کے لیے کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں یا اسکولس کے جو بھی ہیں وہ کل سے سرکولر سیکرٹری صاحب جاری کر دیں گے کہ وہ انشور کریں گے کہ وہ اپنا ویکسین کا جو ڈوز ہے وہ لگا چکے ہیں، اور ان کو ہم الو کریں گے وہاں پہ آنے سے. دوسروں کو نہیں کریں گے جنہیں نہیں لگوایا ہے. جو گورنمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے چیف منسٹر صاحب کا اور ٹاسک فورس کا کہ ان کی تنخواہیں بند کیے جانے کا، اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا کہ ہم زیادہ بچوں کو ڈیلے نہ کروائیں. یہ بتائیے شاہ صاحب کہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے میڈیکل ایڈمیشن کے لیے 25 جولائی تک فارم سبمٹ کرنے تھے اسٹوڈنٹ کو جو کہ ڈیٹ تھے، لیکن سلسلے میں ابھی تک ایگزامس بھی نہیں ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکے. تو اس کے لیے کوئی رابطہ کیا جائے گا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیں اس حوالے سے ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی. مجھے اس کا پورا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پوری چارج نہیں لی اور دوسرے جو اتھارٹیز ہیں میری بات نہیں ہوئی ان سے. تو یہ ایمبیگوٹی ان کو بھی ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر میڈیکل کمیشن ہے تو اس کو صوبوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، ان کے کیلنڈر کے ساتھ چلنا پڑے گا. وہ اپنا کیلنڈر جاری کر دے. حالات یہاں پہ مختلف ہوں. ہمارے صوبے کے کراچی میں 23% ریٹ چل رہا ہے اس وقت، ابھی تک ڈکریز نہیں ہوا ہے. اب خدا نخواستہ محرم میں اگر ہم نے خیال نہیں رکھا اس کا تو یہ ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے. ہم اس کاسٹ پہ ہم اپنے بچوں کو، والدین کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو اسٹیک پہ نہیں لگا سکتے. مگر دوسری طرف چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کی بچوں کی تعلیم بھی ہمیں متاثر نہیں کرنی ہے. تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، اور آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہم کنسلٹیشن کے ساتھ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہ فیصلے کریں گے. شاہ صاحب کہا کہ تعلیم کھاتو ملو مبارک ہوجن. تعلیم کھاتو اڑو کھاتو ہے جو جناب وزیر وٹ وجے تو ان کے ڈاڈی تکلیف اچے تھی، چھاکان اسان جو کہ اسکول ایجوکیشن جو سسٹم ہے ایترو وی شروع ہے جو ایک طرح کے اسکول ان کی مرمت کا معاملہ ہے، واش رومز نہ ہیں. یہ بتایا جو کہ 37,000 استاد کا بھرتی کرا ونو پیا گزرل 1 سال کا کرا ایک استاد بھی بھرتی نہ کر سکیا ہے. چوتھا استاد کی کوٹا اس کا گھرو گھر کے باہر اسکولن کا باہر ان بابت کیڑی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھو چیلنجز تمام گھنا ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، چیلنجز بہت سارے ہیں. اس سے میں نے پہلے دن بھی انکار نہیں کیا تھا. جب 1 سال تک میں ایجوکیشن کا منسٹر تھا، میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ قبول کیا تھا کہ چیلنجز بہت سارے ہیں. نظام بگڑا ہوا کئی دہائیوں سے، برسوں سے ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے.
مگر ہم نے ایک روڈ میپ بنایا تھا، جو روڈ میپ ہم بیٹھ کے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بنایا تھا. اکیلے صرف میں کوئی اکیلے سلیم نہیں تھا کہ میں نے کوئی وہاں بیٹھ کے بنایا تھا. اسی روڈ میپ کو ہم فالو کریں گے. میں ابھی آیا ہوں، ایک دن ہوا ہے مجھے آئے ہوئے. میں کل جا کے میں چارج لوں گا منڈے کو. آج آفیشلی تو ہم نے لے لیا، کام اسٹارٹ کر لیا ہے. میری کل فرسٹ میٹنگ ہوگی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. جتنے بھی چیلنجز ہیں ریکروٹمنٹ کے ہیں وہ ہم یقینی بنائیں گے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے. میں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے IBA کے ساتھ جن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جلد سے جلد اس کا انعقاد کریں گے. اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے کہ اس میں ہمیں کمپیٹنٹ اب لوگ چاہیے. وہ انگوٹھے چھاپ جو ٹیچر تھے جو 80 کی دہائی میں بھرتی ہوئے، 90 کی دہائی میں بھرتی ہوئے، اب ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے. ابھی ہمیں کوالٹی اسٹف لانا ہے، کوالٹی پیپل لانے ہیں، کمپیٹنٹ پیپل لانے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. انفراسٹرکچر کا جو بات ہے تو اس کووڈ کے دوران یقیناً ہمیں 3 جو ہے وہ میں نے رکھے ہیں ڈائریکشنز جس پہ کام کرنا ہے. ایک ہمیں کریکولم اپنا پورا ریوائز کرنا ہے، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بات کرتا رہا ہوں کہ ہم ابھی تک فرسٹ ایئر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ ریڈیو کے معجزات. اب کسی کے گھر میں ریڈیو ہے نہیں ابھی تک. ہمارے سلیبس میں اگر ریڈیو پڑھا ہوا ہے اس کے معجزات ہم 5G اور اسمارٹ فون کے دور میں اس کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کریکولم ریوائز ہوگا، انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا، اس پہ ہم ویجیلنس رکھیں گے، ٹیمیں بنائیں گے. میں خود نکلوں گا جہاں جہاں بھی انفراسٹرکچر ہے وہ کم از کم چائلڈ فرینڈلی ہو، اسکول بچے کا دوست ہو، بھوت بنگلہ نہ ہو بچے کو بھگانے کے لیے، اس کا ایسا لک ہو. اس پہ ہم الگ کام کریں گے. اور تیسری جو بات آپ کی ہے کوالٹی، امپارٹنگ کوالٹی ایجوکیشن بچوں تک منتقل کرنا. بہتر جو تعلیم ہے وہ اس کا تعلق ہے بہتر استاد سے، بہتر ٹیچر سے. بہتر اساتذہ ہی اچھے اور ہونہار شاگرد تیار کر سکتا ہے. تو اس کی کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. 100% میرٹ پہ ان کا ہوگی داخلہ ہوگی ایجوکیشن منسٹری میں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. جو ٹیچر بن کے داخل ہوگا اس کو استاد بننا پڑے گا اور استاد رہنا پڑے گا. ہم نے 20 اگست کی اوپننگ کی ڈیٹ رکھی ہے. اب اس میں ہم ایک میٹنگ جو ہے وہ 7-8 محرم کو ہم رکھیں گے ریویو کرنے کے لیے پوری سچویشن کو. اور اس میں ہم باؤنڈ ہیں NCOC کے ڈیسیشن سے بھی. اور ہم اس میں جو ہماری پروونشل منسٹرز کی جو ہوئی ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے، فیڈرل منسٹر بھی اس میں شامل ہے شفقت محمود صاحب، اس سے بھی میری بات ہوئی تھی. ہم کوشش کریں گے، حالانکہ ایجوکیشن جو ہے وہ پیور پروونشل سبجیکٹ ہے، اس میں فیڈرل کا کوئی ہے نہیں. ہم پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، مگر ایک کوارڈینیشن میں ہم چلنے کی کوشش کریں گے. وہ بھی یہی عاشورے کے بعد. دیکھیں وہ ہم اس وقت اس کو ریویو کر کے کریں گے. ہمارے پاس 2 خطرات ہیں، جیسے آپ نے خود آپ کے سوال میں بھی جواب موجود ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ 23% کووڈ کے ٹرانسمیشن ریٹ میں ہم استادوں کو اور بچوں کو اسٹیک پہ لگائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا بھی سوچنا ہے کہ ان کی تعلیم بھی خراب نہ ہو، کیونکہ 2 سال تو ویسے ہی چلے گئے، 1.5 سال تو چلا گیا ہے اس پورے آن اینڈ آفس میں، بند ہونے اور کھلنے میں. مگر ہم فیصلہ وہ کریں گے جو بچوں کے حق میں ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا نہ خواستہ گاڈ فاربٹ کہ اگر وہ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے محرم کی وجہ سے تو پھر ہمیں یہ میں ابھی سے آپ کو کہہ دوں کہ ہم 20 کو اوپننگ کر دیں گے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بچے کے حق میں اور والدین کے حق میں ہم کریں گے. وہ فیصلہ ہم 7-8 محرم کو. آپ نے لاسٹ ٹائم پہ ایک نیا جو تعلیمی نظام ایک چینج تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول میں ایڈمٹ کروایا تھا. اس بار آپ کیا کوئی ایسی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی منسٹرز ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، وہ اپنے بچوں کو ضروری ہے کہ وہ تعلیمی دیکھیں میں یہ بائنڈنگ ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی پہ لازم ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کل کھڑا ہو کے کہوں کہ بھئی اپنے بچے کو داخل کراؤ. یہ اس کو رائٹ دیا ہوا ہے، آئین نے بھی حق دیا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو کہاں جہاں بھی چاہے داخل کرائے. مگر یہ لازم ہے کہ ایک بچے کو پڑھائے ضرور. فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے آرٹیکل 25A میں آئین کے. تو یہ میں نہیں کسی بھی لاگو کر سکتا کہ لازماً اپنے بچے کو ادھر پڑھاؤ یا ادھر پڑھاؤ.
اب میں نے جب اپنی بچی کو وہاں پہ داخل کروایا تھا تو یہ میرا اپنا ڈیسیجن تھا اور بچی خود کو قائل کر کے میں نے کیا تھا. اب اس کو 2 سال گزر گئے ہیں. میں اپنی بچی کو لیبارٹری کے تجربے گاہ میں نہیں رکھ سکتا. سچی بات یہ ہے, مجھے حق ہی نہیں پہنچتا, کسی دنیا کے ملک میں حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو زبردستی مسلط کروں اپنی مرضی. اگر اس کی خواہش ہوگی تو جس اسکول میں داخل ہونا چاہے تو میں وہیں پہ داخل کر دوں گا. مگر ہم جب اپنا سسٹم بہتر کریں گے, گورنمنٹ کے اسکولس بہتر کریں گے, تو لازمی اپنے ہر کوئی والد جو ہے, والدین جو اپنے بچوں کو فری میں پڑھانا چاہے گا, کون چاہے گا کہ میں پرائیویٹ اسکولس کے اتنے ساری فیس بھروں. ہم بہتر کریں گے, آپ ہی کل کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو داخل کرو گورنمنٹ اسکول میں. یہ ہے یہ سروس ہماری سائڈ سے. راؤ صاحب یہ بتائیں اسکولوں کا معاملہ کیا گیا, آپ ابھی یونیورسٹیوں کا معاملہ رہتا ہے, یونیورسٹیاں کب کھلیں گی, امتحانات کب ہوں گے, کوئی اس حوالے سے ڈسکس ہوا ہے؟ یونیورسٹیوں کا بھی ہم نے ان پرنسپل تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ عاشورے کے بعد کھولیں گے, لیکن یہ سارا انحصار ہوتا ہے کہ کووڈ کی سچویشن کیا بنتی ہے. اس فیصلے کو ریوزٹ کریں گے, اس کے بعد فائنل فیصلہ جو ہوگا اس کے بعد ہوگا کہ سچویشن کس طرح بنتی ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کووڈ کی سچویشن میں کمی آتی ہے اور بہتری آتی ہے تو عاشورے کے بعد اسکولوں کے ساتھ یونیورسٹیاں بھی کھولیں گے. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنی بھی سندھ کی جامعات ہیں ان کے جو رجسٹرار اور کنٹرولر ہیں وہ اڈاک سسٹم پر چل رہے ہیں. ان کی جو تعیناتی ہے وہ ابھی تک مستقل نہیں ہوئی. رجسٹرار جو وائس چانسلر جو ہے وہ خود ہی جو ہے رجسٹرار کو اور کنٹرولر کو ایکٹنگ چارج یہ تو آپ سے جو پہلے ایڈوائزر تھے انہوں نے تو یہ کرینا مسئلہ حل نہیں کیا, تو کیا آپ کے ٹائم پیریڈ میں یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں, میں نے دیکھا ہے کہ جامعات کا اور یونیورسٹیز اور بورڈز کے کافی اور بھی ایشوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اس پہ ہم ابھی بھی ڈسکس کر رہے تھے, حالانکہ ہمارا آج کا ایشو نہیں تھا, آج تو ہم یہ ایگزام کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جتنے بھی اور ایشوز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ مستقل طریقے سے اور بہتر طریقے سے حل کریں. اس معاملے میں بھی ہمارا پروسیس ہے, انشاءاللہ یہ جلد حل ہو جائے گا. جی جی سر پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو سر اسی پہ دیکھا ہے کہ وزیر چینج ہوتا ہے تو نئی پالیسیز آتی ہیں, وہ ایک نئے ایم کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن پورے سال کا آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. سر یہ پیپر جو آؤٹ ہوتا ہے, اگر جو جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا, اس کی روک تھام کے لیے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ اگر پھر سے پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو ان کے ذمہ داران کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ دیکھیں ہم نے دو صورتیں ہوتی ہیں اس میں. اگر پیپر ہم نے آج بات کی ہے, ڈسکس بھی کیا ہے, ایک ہوتا ہے کہ پیپر جب ایگزام شروع ہو جاتا ہے, بچے ہال میں پہنچ جاتے ہیں, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد جب بچوں کو پیپر ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد کہیں سے بھی کوئی ظاہر ہے ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں ایک ہی ٹائم پہ بچوں میں وہ پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی بات ہوتی ہے, کوئی بھی سامنے آتی ہے, ہم ہر صورت میں کنٹرول کریں گے. اس کے لیے باقاعدہ ہم ایک اس کے بعد یہ ایگزام کے بعد ایک مستقل حکمت عملی بھی بنائیں گے. لیکن اس میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ممکن اس کو کنٹرول کریں گے. کسی بھی صورت میں جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں, جو جان فشانی سے پڑھتے ہیں, اور ان کا رائٹ پیپر آؤٹ کر کے اور کاپی کر کے ہم چھین لیں اس سے, یہ کسی صورت برداشت نہیں. اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا ایڈ کر دوں کہ بیسیکلی دیکھیں, ایجوکیشن منسٹری کا کام بچوں کو پڑھانا ہے. یونیورسٹیز اور بورڈز جو ہے ان کا کام ہے ایگزامینیشن کنڈکٹ کروانا. اب اس میں ہم دونوں کی کوآپریشن بہت لازم ہے, کیونکہ اس میں جو ملوث لوگ ہوتے ہیں چیٹنگ میں یا پیپر آؤٹ کرنے میں, یا بورڈ کے ملازمین ہوتے ہیں یا ایجوکیشن منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے وہاں پہ انویجیلیٹر یا ایکسٹرنل لگتے ہیں. میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا ہے, اپنے راؤ صاحب نے کہا ہے اپنے سیکرٹری کو کہ ہم کل سے یہ نوٹیفائی کر دیں گے کہ دونوں میں سے جو بھی ملوث نکلے گا اس میں کہیں بھی, ہماری منسٹری کا ہوگا, اس کو ہم پنش کریں گے آن دی ریکمنڈیشن آف بورڈس. یہ بورڈس والے ہمیں بھیجیں گے کہ بھئی آپ کے فلاں لوگوں کو ہم نے انویجیلیٹر رکھا, انہوں نے ہماری جتنے بھی کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کی وائلیشن کی, تو اس پہ ایکشن ہماری منسٹری اٹھائے گی, یعنی ایجوکیشن منسٹری اٹھائے گی. باقی جو ان کی ملازمین ہیں ان پہ جو اس میں شامل ہوں گے, وہ بورڈس کو کلیئر میسج آج راؤ صاحب نے دے دیا ہے کہ اس پہ جو بھی ملوث ہوگا اس پہ ایکشن جو ہے وہ سے نکالیں گے. کیا جیل سے اسٹڈی کریں گے, کیا سزا کیا تجویز کریں گے؟ وہ سزا کا تعین ہمیشہ کرائم پہ ہوتا ہے. شاہ صاحب بی ایس سی کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, کافی سارے, انہوں نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چلایا تھا, ان کے امتحانات 9 مہینے سے ڈیلے ہو گئے بہت زیادہ, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایگزام نہ ہونے کی وجہ سے ان
क्या हो जाएंगे? जितने भी लोग हैं उनके इलेक्टिव एग्जाम्स लिए हैं, लेकिन उनके तमाम पेपर्स लिए जाने और जैसे आप एग्जाम्स का ऐलान करेंगे बिजनेस खुलने के बाद पूरे पेपर्स देने पड़ेंगे, उनकी जाने से कुछ इंतजार भी किया गया है। दरअसल क्या बनना है? उनके हमारे से कोई स्ट्रेटेजी है क्या अलो कर देते जी राव साहब। नहीं, ये हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये आशुरे के बाद हम अलो कर देंगे इम्तिहानात। रहेगा कि टंडू मोहम्मद खान में खातून को हिरासत किया गया था, उसका मैटर आपके सामने गया था, आपने नोटिस भी दिया था, पूरा मामला इंक्वायरी बताएंगे इनिशियल इंक्वायरी में क्या सामने आया और क्या इस वक्त तक उसका मुकदमा भी दर्ज है, मुलजिम अभी तक गिरफ्तार भी नहीं। 3 दिन का डायरेक्टर को मैंने टाइम दिया है, 3 दिन का। ये कल या परसों, मेरे ख्याल में आज तो छुट्टी का दिन था, कल या परसों मुझे वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसमें जो भी फाइंडिंग होगी उसी की रोशनी में उस पर एक्शन होगा यकीनन। हम एजुकेशन में इस चीज़ें मेहरबानी।